السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کورس کے ساتھ۔ آج ہم ایک نیا سیکشن اس کورس میں شروع کر رہے ہیں جس کا تعلق سوشلائزیشن کے پروسیس کے ساتھ ہے۔ سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ارد گرد کے ماحول میں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے اپنے ریلیشن شپس کو استوار کرتا ہے، کس طرح سے اپنے ریلیشن شپس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے سب سے پہلی چیز یا پہلا حصہ جو ہے وہ کنبے کا یا فیملی کا ہے کہ اپنی سوشلائزیشن کے پروسیس میں بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو اس گھر میں یا اس کنبے میں موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جیسے جیسے بڑھتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپس بناتا ہے، پھر اسکول چلا جاتا ہے اور وہاں اسکول کے اندر اسکول پیئرس کے ساتھ بھی دوستی کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ضروری عمل ہے کہ جس کے بغیر بچے کا کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ماحول میں ثقافتی معاشرتی اعتبار سے پلنا بڑھنا یا آگے کو جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو آج ہم اس موضوع کو دیکھیں گے اور خاص کر کنبے کے اوپر زور دیں گے کہ کنبہ جو ہے وہ کس طرح کا رول ادا کرتا ہے بچے کی زندگی کے اندر، اس کو معاشرتی طور پہ آگے بڑھنے کے لیے اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ تو آج کا موضوع اور اس کا ایک جائزہ ہم لیے لیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خاندان کی یا کنبے کی، اور کنبے کی تعریف کریں گے، دیکھیں گے کہ کنبہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کنبہ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں، یعنی کنبہ جو ہے بنتا کیسے ہے، کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوتا ہے، کنبے کی ضرورت کیوں ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ شادی کیا ہے، کیونکہ شادی کے بغیر کنبے کی تشکیل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو شادی کی مختلف اقسام کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور دنیا جتنی آپ مرضی سوسائٹیز میں اور معاشروں میں دیکھ لیں تو شادی جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے کسی بھی کنبے کو چلانے کے لیے۔ گو کہ اب اس میں تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے اور شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قدرے کوسچنبل ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی رنگ میں شادی کی صورت جو ہے موجود ہوتی ہے کنبے کو بنانے کے لیے۔ پھر یہ کہ بچہ جو ہے اس کنبے میں یا اس گھر میں یا اس خاندان میں کس طرح سے سوشلی اور ایموشنلی ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا اوور ویو ہے، ان موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دو ضروری سوالات جن کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے پس منظر میں رکھ سکتے ہیں، اپنے نوٹس کو جس وقت آپ دیکھیں تو کمپیئر کر سکتے ہیں یا ان کو ریویو کر سکتے ہیں۔ یہ دو سوال ہیں کہ خاندان یا کنبے کی تعریف کیا ہے، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور کیا کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے ایک فیملی یا ایک کنبے کو۔ دوسرا سوال جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کے فنکشنز کیا ہیں، فیملی کیا کیا کرتی ہے، اور خاص کر اس چیز کا خیال رکھیں کہ فیملی جو ہے وہ کس طرح سے بچے کی سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ اجاگر کرتی ہے بچے کے اندر، تاکہ وہ نارملی سوشلی اور ایموشنلی ڈیولپ کر سکے، اپنی گروتھ میں آگے کو بڑھ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ فیملی کیا ہے یا کنبہ کیا ہے۔ تو فیملی کی تعریف اور بے شمار تعریفیں ہیں اس زمن میں، لیکن عموماً جو تعریف استعمال کی جاتی ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فیملی اصل میں ایک ایسا چھوٹا سا معاشرتی گروہ ہے جس میں ماں باپ اور بچے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی مخصوص اسپیسیفک قسم کی ڈیفینیشن ہے یا مخصوص تعریف ہے فیملی کی یا کنبے کی۔ اس سے اور بہت ساری تعریفیں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فیملی یا کنبے کی تعریف جو ہے وہ دراصل ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک جگہ رہتے ہوں اور ان کا ایک سربراہ ہو، یعنی ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہو، سربراہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے لواحقین جو ہیں اس کے ساتھ رہتے ہوں۔ ان میں سے بہت سارے تو ایسے لواحقین ہوں گے جن کا تعلق براہ راست یعنی کسی نہ کسی صورت سے کسی رشتے کی بنا کے اوپر موجود ہوگا، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ خاندان میں رہتے ہوتے ہیں جن کا براہ راست خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ تو ان کا خونی رشتہ بھی نہیں ہوتا خاندان کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ خاندان کے فرد ہی کہلاتے ہیں۔
اور ہم دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے لوگ ایک خاندان میں رہ سکتے ہیں جن کا تعلق جو ہے خون کا نہ بھی ہو تب بھی وہ فیملی یا کنبہ جو ہے کہلاتے ہیں. بہت سارے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جب بھی ہم تعریف کرتے ہیں کنبے کی تو ہم کو 3 چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. پہلی چیز جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آیا ان افراد میں جو کہ خاندان کی صورت میں یا کنبے کی صورت میں رہ رہے ہیں ان میں آپس میں کوئی خونی تعلق ہے, آپس میں خون کا تعلق ہے کہ نہیں ہے. سو پہلا امپورٹنٹ فیکٹر کسی بھی کنبے کو ڈیفائن کرنے کے لیے بلڈ ریلیشنز یا بلڈ ٹائز جو ہیں وہ کہلاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ کنبوں کی تعریف میں ایک دوسرے کے ساتھ خونی رشتوں میں منسلک ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق خونی نہیں ہوتا مگر آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ خاندان کے اندر کسی نہ کسی طور سے موجود ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ لے پالک اگر ماں باپ جو ہیں وہ کسی کو پال لیں اور اس کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیں تو وہ بھی کنبے کا حصہ ہے, خاندان کا حصہ ہے, گو کہ اس کا خونی رشتہ جو ہے وہ موجود نہیں. تیسری چیز جو ضروری ہے جو کنبے کو ڈیفائن کرتی ہے وہ ہے کہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہیں. سو کو ریزیڈنس جو ہے ایک ہی چھت کے نیچے رہنا جو ہے وہ خاندان کے لیے بہت ضروری ہے. اب عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کی فیملیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک فیملی جو ہے اس کو ہم نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو ہم مرکزی کنبہ کہتے ہیں. نیوکلیئر فیملیز وہ فیملیز ہوتی ہیں جن کے اندر عموماً ماں باپ اور بچے ہی موجود ہوتے ہیں. ایسی فیملیز جو ہیں عموماً ویسٹ میں پائی جاتی ہیں, مغرب میں پائی جاتی ہیں, جہاں ماں باپ اور ان کے بچے جو ہیں ایک گھر میں ایک ریزیڈنس میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ مشرق کی طرف نگاہ دوڑائیں, پاکستان کی مثال لیں تو ہمارے ہاں زیادہ تر ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں. ایکسٹینڈڈ فیملیز کو وسیع کنبے کہا جا سکتا ہے. وسیع ان میں وسعت موجود ہوتی ہے رشتہ داریوں کے حساب سے. مثلاً دادا دادی نانا نانی بھی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں, یا چچا اور پھپھیاں ایک گھر میں رہ رہی ہیں, اور ساتھ خاندان جو ہے وہ بھی چلا جا رہا ہے, یعنی میاں بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں. تو خاندان جو ہیں وہ بڑے ہیں, ایکسٹینڈڈ ہیں, وسعت رکھتے ہیں, یا وسیع خاندان ہیں یا وسیع کنبے ہیں. نیوکلیئر کنبے جو ہوتے ہیں ان میں بہت تھوڑے سے افراد جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اس کی تشریح ہم آگے جا کر اور زیادہ مزید کریں گے کہ اس میں کیا فرق ہے اور کس طرح کی کیا باتیں ہیں. اب ہم نے شروع میں بات کی کہ جب بھی کوئی خاندان یا کنبہ تیار ہوتا ہے یا اس کی کسی نہ کسی صورت سے داغ بیل ڈلتی ہے, یوں کہنا چاہیے, تو اس کا پہلا محرک یا پہلی کڑی جو ہے وہ شادی ہے. تو شادی کے بغیر کنبے کا ہونا جو ہے وہ مشکل ہے. اور یہ میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں, یہ جنرل بات ہے, اسپیسیفک کیسز نہیں, کیونکہ اسپیسیفک کیسز میں ایسی صورتیں بھی موجود ہیں جس کے اندر لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ ایک کنبہ جو ہے کہلانا شروع کرتے ہیں. کئی دفعہ ان کے اندر شادیاں یا بلڈ ریلیشنز جو ہیں وہ نہیں ہوتے. لیکن عمومی طور پہ جنرلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو بہت سارے لوگ جب ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے, ان میں شادیاں ہوں گی, تو کنبے جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس ضمن میں ایک بات, خاص کر شادی کے ضمن میں ایک بات کرنی جو ضروری ہے, اور انسانی شادی کی ضمن میں بات کرنی جو ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ شادی کی صورت اس ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرتی ہے, اس رشتے کو اس کی تعریف کرتی ہے جس کے اندر, جس خون کے رشتے میں شادی کی اجازت ہو. مثلاً بے شمار ایسے رشتے ہیں جس میں شادی ممکن نہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ایسے رشتے جن میں مباشرت یا سیکشول ریلیشن شپس جو ہیں حرام ٹھہرائے جائیں یا منع ٹھہرائے جائیں. اس کا ویسے تو پس منظر جو ہے وہ مذہبی ہے. مثلا ہم کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, دادا دادی نانا نانی اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, بھائی بہن آپس میں شادی نہیں کر سکتے, سوتیلے بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے, خالائیں پھپھیاں ماموں چچا تایا یہ اپنے بھتیجوں بھانجوں
کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. تو یہ بات کسی قدر مذہب نے طے کر دی ہے کہ یہ ریلیشن شپس یا یہ شادیاں جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں. اگر ایسا ہوگا تو جو نسل ہے وہ خراب ہو جائے گی. اور یقیناً جو بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے مغرب میں بھی اسی طرح ہی ہے اور مشرق میں بھی ایسے ہی ہے. اگر ہم مذہب کی اکائی کو اس میں سے خارج کر دیں اور کسی سوشل سسٹم کے مطابق اس کو دیکھنے کی کوشش کریں یا سوشل سینکشنز کے مطابق اس کو دیکھیں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی رشتہ داری جو ہے قائم ہے. یعنی اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں چلے جائیں جہاں پر مذہب کا زور نہ ہو, وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شادی نہیں کرتے, وہ اپنے بہن بھائیوں سے شادی نہیں کرتے, اپنے چچا تایوں سے شادی نہیں کرتے, اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑی دور تک پھیلا ہوا ہے. اس کے برعکس جانوروں میں ایسی تخصیص جو ہے وہ موجود نہیں. یعنی جانور جو ہیں وہ بلا تخصیص بہن بھائیوں کے درمیان ان کی شادی ہو جاتی ہے, کئی دفعہ ماں باپ کے درمیان شادی ہو جاتی ہے, لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں. مثلاً پرندوں میں شادی جو ہے عموماً ایسی ہوتی ہے کہ جب ایک میٹ یا ایک ساتھی جو ہے تلاش کر لیا جاتا ہے تو عموماً پرندے جو ہیں وہ لائف لانگ کے لیے اسی ساتھی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تا وقت کہ ایک ساتھی ان میں سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور پھر وہ ایک اور ساتھی کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. تو پرندوں میں عموماً یہ ریلیشن شپس جو ہیں موجود ہوتے ہیں, اور جانوروں میں ایسے ریلیشن شپس خاص کر میملز میں ایسے ریلیشن شامل نہیں ہوتے جس کے اندر بہن بھائی اور ماں باپ کے درمیان شادی کا امکان جو ہے وہ ممکن ہے. نظریہ ارتقاء نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دراصل اگر کسی طور سے بھائی بہن کے درمیان شادی ہو یا ماں باپ اور بچوں کے درمیان شادی ہو جائے تو جرثومہ جو ہے وہ بہتری کی بجائے بدتری کی طرف بڑھنے لگ پڑتا ہے. یعنی جینز جو ہیں ان کا پول جب اکٹھا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ پہلے سے زیادہ اچھی نسل تیار ہو, بری نسل تیار ہونی شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایوولوشن کے پریشر نے یہ ڈٹرمن کر دیا ہے کہ ایسے ریلیشن شپس جو ہیں وہ نہ بنیں یا نہ ہوں. خاص کر انسان کے اندر یہ ریلیشن شپس جو ہیں بننے ان کے اوپر زور ہے کہ ایسے ریلیشن شپس جو ہیں وہ تیار نہ ہو. حتیٰ کہ کرسچینٹی میں عیسائی مذہب کے اندر فرسٹ کزنس کی شادی پہ بھی ممانعت کی گئی ہے کہ ان کو اپنا بہن بھائی تصور کرو اور ان کے درمیان شادیاں نہ کرو. اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے, آپ اپنے کزنس کے ساتھ شادی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ان میں کوئی ممکن نہیں, اس یعنی کوئی مشکل ممکن نہیں ہے. جس وقت انسان ایک کنبہ تیار کرتا ہے یا دو افراد مل کے ایک کنبہ تیار کرتے ہیں اور پھر یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی ایسا خونی رشتہ موجود نہیں ہے جو ممانعت کرتا ہو شادی کے لیے, تو خاندان یا کنبہ جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے, بڑھنا پھلنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ریلیشن شپس آہستہ آہستہ بننے لگتے ہیں. یعنی وہ ریلیشن شپس جو ایکسٹینڈڈ لیول پہ وسیع تر اعتبار سے موجود ہوتے ہیں کسی بھی کنبے یا خاندان میں, ماموں اور چچا اور خالائیں اور لوگ جو ہیں وہ اس خاندان کا حصہ جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر برادری تیار ہو جاتی ہے جسے ہم کنشپ کہتے ہیں. ہر خاندان جو ہے وہ ایک برادری میں جڑا ہوا ہے. جیسے ایک خاندان میں افراد جڑے ہوئے ہیں خون کے رشتے کی بنا کے اوپر, اسی طرح خاندان جو ہیں وہ برادری میں جڑے ہوئے ہیں خون کی نسبت سے. یعنی میرے جو چچا ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ خونی تعلق رکھتے ہیں, مگر میں ایک خاندان میں رہتا ہوں, میرے چچا اور میرے کزنز جو ہیں یا میرے بھائی جو ہیں, چچا زاد بھائی جو ہیں, وہ ایک اور خاندان میں رہتے ہیں, مگر ہماری برادری جو ہے وہ ایک ہے. اس سے ایک طرح سے ایک سوشل آرڈر تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خاندانوں میں مشترک ہوتی ہیں, جو فیملیز میں دیکھی جاتی ہیں اور خاندانوں میں دیکھی جاتی ہیں, جن کے اندر مماثلت یا ایک جیسی چیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, جس میں سے ان خاندانوں کے اندر یا ان برادریوں کے اندر گھومنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرے خاندان میں کیا اچھی چیز سمجھی جاتی ہے اور کیا بری چیز سمجھی جاتی ہے. اسی خیال کے ساتھ میں اگر اپنے چچا کے گھر جاؤں گا
تو ان کے گھر میں بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ میرے گھر سے ملتی جلتی ہوں گی، جس کی وجہ سے مجھے آسانی ہو جائے گی اس خاندان میں بھی رہنے کی، یا ان کے ساتھ بیٹھنے کی، یا ان کے ساتھ بات کرنے کی، یا ان کی سمجھ کی، یا ان کا جیسے بھی وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ میرے خاندان سے بہت زیادہ مشابہ ہے، ملتی جلتی ہے۔ تو ایک سوشل آرڈر برادری کا تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت سوشل آرڈر برادری کا تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ عموماً ایسے خاندان جو بڑے بڑے خاندان ہیں، جن کی برادریاں بے شمار ہیں، جن کے لوگ بے شمار ہیں، ان کے پاس سپورٹ کا سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے۔ وہ سپورٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، کنبہ پروری جسے ہم کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی کونوٹیشن جو ہے فی زمانہ نیگیٹو ہے کہ کنبہ پروری نہیں ہونی چاہیے، لیکن کنبہ پروری ایک بالکل حیاتیاتی، ایک نیچرل رسپانس ہے کہ بڑے بوڑھے برادری کے لوگ جو ہیں وہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں تاکہ کنبہ جو ہے یا برادری جو ہے وہ آگے کو بڑھے۔ اور پھر اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، مثلا جب برادری اتنی بڑی ہو جاتی ہے اور بڑی سخت ہو جاتی ہے تو وہ کسی کو اندر اس برادری میں آنے نہیں دیتے، اور عموماً اس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے ان جھگڑوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور وہ مورلز جو ہیں اس کے اس طرح سے نہیں رہتے۔ اور ہم جب مورلز پہ ڈیبیٹ کریں گے تو ہم اس ایشو کو دوبارہ سے زیر بحث لے کے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سے ایشوز جو ہیں وہ کنشپ کی وجہ سے ڈیفیکلٹی کا باعث بنتے ہیں فرد کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے جو اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ کہ فیملی جو ہے وہ بنی کیسے، تو ہم نے تھوڑا سا ذکر تو نظریہ ارتقاء کے ضمن میں کیا کہ نظریہ ارتقاء نے یہ کہا ہے کہ ہر اسپیشی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنی اگلی نسل جو ہے اس کو پروکریٹ کرے، اس کو تیار کرے، اور جب وہ اگلی نسل کو تیار کر رہی ہوتی ہے تو اس میں زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو جرثومہ ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جائے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسا جرثومہ منتقل ہونا چاہیے ایک نسل سے دوسری نسل جو صاف ستھرا ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، اس میں کم سے کم کمیاں جو ہیں موجود ہوں۔ تو جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے تو پھر کم از کم انسانوں کے اندر یہ پریشر جو ہے اس بات کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس طرح سے کون کون سے ریلیشن شپس جو ہیں وہ ممکن ہیں جو کہ جرثومے کو پاک صاف کر کے آگے کو بڑھائیں گے اگلی نسل کے اندر، اور کون سے ایسے ریلیشن شپس ہیں یا کون سی ایسی رشتہ داریاں ہیں جن کو کرنے سے مشکلات کا سامنا ہوگا اور جرثومے کی وہ شکل نہیں رہے گی جو کہ رہنی چاہیے۔ سو فیملی کی بنیادی اس کے پیچھے محرک یا اس کے پیچھے جو قوت ہے جو اس کو ڈیولپ کرتی ہے وہ دراصل ایوولوشن کی فارم ہے۔ تو اگر آپ جانوروں میں دیکھیں تو بہت ساری قسموں کی شادیاں جو ہیں موجود ہیں، انسانوں میں بھی بہت ساری قسموں کی شادیاں جو ہیں موجود ہیں۔ مثلا شادیوں کی ایک قسم جو ہے اس میں ایک مرد جو ہے وہ ایک عورت سے شادی کرتا ہے، اس کو ہم منوگمس یا ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں سنگل میل اور سنگل فیمیل جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بنتے ہیں اور ایک ہی خاندان کو جنم دیتے ہیں۔ پھر ایسی شادیاں بھی ممکن ہیں انسانوں کے اندر جس کے اندر ایک مرد اور بہت ساری عورتیں ہیں، اس کو ہم پولیگمی کہتے ہیں، جس کے اندر ایک سے زیادہ عورتوں کو جو ہے رکھا جا سکتا ہے۔ اسلام میں بھی 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، اور بہت سارے مذاہب کی صورت میں زیادہ عورتیں رکھنے کا رواج ہے، اور آپ اپنی نسل کی افزائش جو ہے یا لوگ جو ہیں وہ اپنی نسل کی افزائش ملٹیپل اسپاؤزز یا ملٹیپل انڈیویجولس کے ساتھ رکھ کے کر سکتے ہیں۔ اب ایک تیسری قسم کی شادی ہے جس کے اندر یہ بہت کم پائی جاتی ہے، جو عموماً میٹریارکل سوسائٹیز میں پائی جاتی ہے، جہاں پر سربراہ جو ہیں وہ عورتیں، کچھ کلچرز اور کچھ علاقوں میں یہ شادیاں جو ہیں مقلوم، اس کو ہم پولی اینڈری کہتے ہیں، جس میں ایک عورت ہوتی ہے اور اس کے کئی مرد خاوند ہوتے ہیں۔ تو ایسی سوسائٹیز دنیا بھر میں بہت کم ہیں، کچھ آسٹریلیا کے قبیلے ہیں وہاں پر ہیں، کچھ افریقہ کے قبیلے ہیں وہاں، کچھ میرا خیال ہے غالباً تبت کے آس پاس کچھ ایسے گاؤں ہیں جہاں پر یہ چیز جو ہے یہ پائی جاتی ہے، مگر یہ قبیلے یا یہ سوسائٹیز کم ہیں جہاں پر پولی اینڈری جو ہے وہ ایکسرسائز کی جائے۔ پولیگمی اور منوگمی جو ہے وہ بے شمار ہے۔ ہم نے ذکر کیا جانوروں کا، تو یاد رہے کہ جانور بھی اس ارتقاء کے
فورس کی وجہ سے، اس ارتقاء کی طاقت کی وجہ سے اس طرح کی شادیاں کرتے ہیں. جیسے پرندے جو ہیں وہ مناگمس ہوتے ہیں، ایک پرندہ جو ہے وہ اپنے میٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہے اور پھر ساری زندگی اس کے ساتھ. راج ہنس مثلاً ایک پرندہ ہے جس کے اندر جب وہ اپنا ساتھی تلاش کر لیتا ہے تو اپنی باقی ماندہ زندگی جو ہے اس کے ساتھ گزارتا ہے. بہت ساری بطخوں کی قسمیں ہیں جو فار لائف میٹ کرتے ہیں. بھیڑیوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جب اپنا میٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساری زندگی گزارتے ہیں تا وقتے کہ ان کا ساتھی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے. اور پھر وہ اس میں تو بہت ساری اینیمل سپیشیز بھی اس مناگمی کو فالو کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے جانور بھی ہیں جس کے اندر مثلاً پولیگمی پائی جاتی ہے. شیر مثلاً جو ہے اپنا حرم جو ہے وہ قائم رکھتا ہے. شیر کے ساتھ عموماً بہت ساری شیرنیاں ہوتی ہیں تو وہ ایک سے زیادہ شیرنی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اس سے بچے پیدا کرتا ہے. تو یہ پولیگمی کی فارم جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح جانوروں میں پالی اینڈری کی فارمز بھی موجود ہیں اور جس میں ایک فیمیل جو ہے، ایک فیمیل اینیمل جو ہے وہ ملٹیپل میلز کے ساتھ کاپیولیٹ کر کے وہ اپنی نیکسٹ جنریشن جو ہے اس کو تیار کرتی ہے، بناتی ہے. اب یہ تو ارتقاء کا یا ایوولوشن کا پریشر ہے جس کی وجہ سے فیملی جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایسے فورسز ہیں، وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو مجبور کر دیتی ہے ایک میل کو، ایک مرد کو اور ایک عورت کو کہ وہ اس بندھن میں بندھ جائے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بیرونی طاقت ہے جو کہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے ساتھ بندھن میں باندھ رہی ہے، اور یہ ایسا فورس ہے کہ جو مرد کو بھی اور عورت کو بھی کسی نہ کسی وجہ سے تیار کر رہا ہے شادی کے بندھن میں یا ریلیشن شپ میں. عموماً ایوولوشن نظریہ ارتقاء کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب شادی کا بندھن یا شادی کی صورت تیار ہوتی ہے تو اس میں عورت کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے بچوں کو پالنے میں مرد کی نسبت. مثلاً پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر 9 مہینے کے بعد بھی بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ قدرے اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتی، باہر جا کے کام نہیں کر سکتی، تو 5 سال تک وہ کسی نہ کسی طرح سے محتاج ہوتی ہے کسی ایسے شخص کے لیے جو کہ اس کے لیے وسائل کا انتظام کرتا رہے. سو عورت کے اوپر یہ دباؤ ہے چونکہ وہ کسی نہ کسی طور سے مجبور یا محتاج ہے کہ اس کا بچہ ہے یا اس کے بچے ہیں تو وہ ان کو پالنا چاہ رہی ہے، تو ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے اس کو وسائل کی ضرورت جو ہے وہ رہتی ہے. مرد دوسری طرف جو ہے وہ یہ چاہتا ہے بقول نظریہ ارتقاء کے کہ اس کی نسل جو ہے اسی کی ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی نسل جو ہے وہ کسی اور کی ہو. تو اس لیے وہ عورت کے لیے پروٹیکٹیو ہوتا ہے، وہ اس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ انشور کرنا چاہتا ہے کہ جو بچے اس عورت سے ہو رہے ہیں یہ میرے ہی ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس عورت کے ساتھ جڑا. تو یہ ایک اور فورس ہے جو کہ مرد کو عورت کے قریب رکھتا ہے. یہ دونوں فورسز جو ہیں عورت اور مرد کے حق میں بڑا اچھا کام کرتے ہیں. مثلاً یہ کہ مرد جو ہے وہ باہر سے جا کر وسائل اکٹھے کرتا ہے، یعنی کام کرتا ہے، تنخواہ لے کے آتا ہے اور گھر لا کے پیسے دیتا ہے بیوی کو. بیوی جو ہے وہ گھر چلاتی ہے اور بچوں کو پالتی ہے اور ایکسٹینڈڈ پیریڈز کے لیے خاص کر اپنے بچوں کو سپورٹ کرتی ہے. جانوروں کے مقابلے میں انسان جو ہیں وہ صرف ان دو پریشرز کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بندھن میں نہیں جڑتے، بلکہ ایک بہت سارے اور فیکٹرز ہیں. مثلاً خاوند اور بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ جو ہے ہونا ضروری ہے. اگر یہ محبت کا رشتہ نہیں ہوگا تو پھر آہستہ 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 شادی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو پہلی چیز جو ہے وہ محبت ہے. دوسری ضروری چیز جو کہ میاں اور بیوی کے درمیان میں ہونی چاہیے وہ کچھ حد کی ذہانت ہے. مثلاً ذہانت جو ہے وہ مرد بھی اپریشیٹ کرتا ہے عورت کے اندر اور عورت بھی اپریشیٹ کرتی ہے مرد کے اندر. اگر میاں یا بیوی دونوں جو ہیں کم ذہن ہوں یا ان میں سے ایک کم ذہن ہو تو عموماً گزارا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ذرا مشکل ہے. اگر کسی کو کوئی بات نہیں سمجھا پا رہا تو جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، شادیوں کے ٹوٹ جانے میں
یہ فیکٹر، ذہانت کا فیکٹر جو ہے امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. افیکشنیٹ ہونا، محبت رکھنا، ذہانت کا ہونا اور دیگر ایوولوشنری پریشرز جو ہیں وہ یقیناً عورت کو اور مرد کو ایک ساتھ اکٹھا رہنے میں مدد دیتے ہیں اور کنبہ یا فیملی جو ہے تیار ہو جاتی ہے. عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن خاندانوں کے اندر مرد حضرات اپنے خاندانوں کی نگہداشت کرتے ہیں یا اپنے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. وہ عورتیں جن گھروں کے اندر جو بیویاں یا مائیں ہیں، وہ اگر اپنے خامدوں کو یا اپنے میٹس کو دیکھتی ہیں کہ وہ گھر کے لیے کام کر رہے ہیں، یعنی ایک تو عرف عام میں کہ صرف وہ قوامون اور وہ پیسے لا کے دے دینا وہی کافی نہیں ہے، لیکن اگر جیسے وہ گھر میں کام کرا دیتے ہیں، وہ گھر میں اور چیزوں کے لیے مدد کرا دیتے ہیں، تو اس اپریسیشن کے پیش نظر عورتیں جو ہیں وہ زیادہ خوش رہتی ہیں اور وہ اب ان کا گھر جو ہے وہ اور سٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے. ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا. وہ جانتی ہیں کہ یہ مرد جو ہے کہیں اور نہیں جائے گا، کیونکہ وہ یہاں پر اس کا کھونٹا جو ہے وہ یہاں بندھا ہوا ہے، اور اس کھونٹے کے بندھے ہونے کی وجہ سے سیکیور ریلیشن شپس جو ہیں وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، اور باقی دیگر کنبوں کے لیے بھی، اور پھر برادری کے لیے بھی. کیونکہ اگر اسٹیبلشڈ فیملیز ہوں گی تو پھر وہ اسٹیبل فیملیز ہوں گی. اگر کوئی ضرورت ہوگی تو انسان وہاں سے جا کے چیز جو ہے، برادری والے جو ہیں ان سے جا کے چیز لے سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی اپنا مسائل ان کے ساتھ حل کرنے میں آسانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. سو کنشپ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فیملی کی بنیاد پر یا بیسس کے اوپر بننی شروع ہوتی ہے. اب فیملی کے فنکشنز کیا ہیں، فیملی کی کیا ضرورت ہے؟ پہلا ہم نے یعنی بہت ساری بحث کر لی اس کے بارے میں کہ پہلا فنکشن فیملی کا جو ہے وہ ریپروڈکشن ہے، کہ نئی نسل کی تیاری میں لگ جانا. ریپروڈکشن، پروکریشن آف دا نیکسٹ جنریشن، اگلی نسل کی تیاری، اس کے اندر سارے کا سارا زور جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے جو منع کی گئی مباصرت ہے اس سے بچ رہے ہیں، انسیسٹ سے بچ رہے ہیں، اور ایسے ریلیشن شپس کے اندر داخل نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے خاندان کے اندر مشکل جو ہے پیش ہو جائے. اس کی بنیادی خرابی جو ہے وہ بایولوجیکل لیول پہ ہے کہ اگر ایسے ریلیشن شپس اسٹیبلش ہو جائیں گے جن کے اندر سیکشولیٹی موجود ہو، جس کی ممانعت کی گئی ہے مذہب نے بھی اور ایوولوشن نے بھی کسی طور سے، تو اس کے اندر آئندہ آنے والی نسل کے اندر خرابی پیدا ہوگی، خوبی پیدا نہیں ہوگی. اس لیے ریپروڈکشن کی طرف بہت زیادہ غور و خوض کیا جاتا ہے، ریلیشن شپس کے اندر بہت غور و خوض کیا جاتا ہے تاکہ جو نسل ہے وہ مناسب طور پہ آگے کو بڑھے. پھر فیملی کا ایک اور فنکشن جو ہے، جو ایک اور وصف ہے فیملی کا، وہ یہ ہے کہ فیملی اکنامک سروسز پرووائڈ کرتی ہے. پیسے کی اویلیبلٹی جو ہے وہ فیملی کا کام ہے. ماں باپ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے پیسوں کا انتظام کرتے ہیں، فائنینشل اور مٹیریل آبجیکٹس کی صورت میں بچوں کو وہ چیز مہیا جو ہے وہ کرتے ہیں. نہ صرف عید تہوار پہ پیسے دیتے ہیں، بلکہ اگر ان کو کاپیاں پینسلیں اسکول میں جانے کے لیے چاہیے تو وہ بھی مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے کپڑوں کی مہیا کرتے ہیں، گھر کا تعین کرتے ہیں اور مہیا کرتے ہیں، اس کے اندر آسائش اور آرام کو مہیا کرتے ہیں. تو اس لیے اکنامک فنکشن ہے فیملی کا جو بہت ضروری ہے. اگر اکنامک فنکشن ڈیٹیریوریٹ کرنا شروع کر دے تو فیملیز جو ہیں وہ عموماً ایک دوسرے کے ساتھ کوہیسو نہیں رہتی. اچھا، اس کی دو ایکسٹریمز ہیں. اکنامک سروسز گھروں میں نہ موجود ہوں تب بھی فیملی ٹوٹنے لگ پڑتی ہے، اور اگر اکنامک سروسز بے جا ہوں، جہاں بہت زیادہ اسراف ہو، جہاں پر بہت زیادہ پیسے کی فراوانی ہو، وہاں پہ بھی فیملی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ ہر کوئی اپنے ہی اکنامکس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، تو آپس میں جو ایک ویل نٹ فیملی ہوتی ہے وہ تیار نہیں رہتی اور اس میں بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. فیملی کا تیسرا ضروری فنکشن یا وصف جو ہے وہ ہے سوشل آرڈر. سوشل آرڈر سے مراد ہے کہ کسی بھی سوشل گروپ کے اندر کسی بھی فرد کی جگہ کیا ہے. ماں باپ کی ایک جگہ ہے، بچوں کی ایک جگہ ہے، نانا نانی دادا دادی کی ایک جگہ ہے، بھائیوں کی ایک جگہ ہے، بہنوں کی ایک جگہ ہے. یہ سوشل آرڈر ضروری ہوتا ہے اور یہ خود سے تشکیل پاتا ہے. ہر معاشرے میں ایک سوشل آرڈر فیملی کا موجود ہوتا ہے، اور پھر وہ سوشل آرڈر کے مطابق
آپ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. سوشل آرڈر میں زندگی کو بسر کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ جو رول آپ سے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے آپ اس کے مطابق رول ادا کرتے ہیں, اس سے تجاوز نہیں کرتے, اس سے کم نہیں ہوتے. بین اسی طرح ہی فیملی کنبہ یعنی بذات خود بڑی برادری میں ایک سوشل آرڈر سے گزرتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے خاندان میں یا آپ کے کنبے میں یا آپ کی برادری میں, بڑی برادری میں, بڑے خاندان میں ایک فیملی جو ہے وہ پیسے کے اعتبار سے متمول ہے, ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں, تو ان کا سوشل آرڈر جو ہے وہ کچھ اور ہے, اور ایک خاندان اسی برادری میں پیسے کے لحاظ سے کم ہے سوشیو اکنامکلی, تو اس کی پوزیشن یا اس کی جو صورت ہے وہ کچھ اور ہے. تو ایک سوشل آرڈر تیار ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہی اس سوشل آرڈر کو, جس کی بنیاد جو ہے اکنامکس ہو سکتی ہے, اس کی بنیاد جو ہے پاپولیرٹی ہو سکتی ہے, اس کی بنیاد جو ہے اثر رسوخ ہو سکتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر فیملی جو ہے تشکیل پاتی اور بنتی ہے. اب چوتھا فنکشن فیملی کا سوشلائزیشن ہے. سوشلائزیشن کا عمل ایسا عمل ہے جو دراصل فارمل اور انفارمل طریقے سے بچے کو اور اس فرد کو اس معاشرے کی قدریں سکھانا ہے جس میں وہ پنپ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, آگے کو جا رہا ہے. اور سوشلائزیشن کا عمل جو ہے وہ کنبوں کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا, کوئی اور اچھی طرح سے نہیں کر سکتا. ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں کرنے والی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کرنے والی, اور یہ سوشلائزیشن کا عمل بچوں میں ایک خاص قسم کی مورالٹی کو پیدا کرتا ہے, قدروں کو پیدا کرتا ہے, جس کی بنیاد کے اوپر بچے جو ہیں وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنی شروع کر دیتے ہیں. یہ سوشلائزیشن کا عمل نہ صرف اس کنبے میں یا اس خاندان میں جس میں وہ پلتا بڑھتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ جتنے اس کے برادری کے کنبے ہیں ان میں بھی وہ مشترک قدریں جو ہے وہ پاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو زندگی بسر کرنا آسان ہو جاتی ہے. عموماً دیکھنے میں آیا کہ جس وقت کوئی بچہ یا کوئی فرد جو ہے وہ ایک معاشرے کو چھوڑ کے کسی دوسرے معاشرے میں جا کر رہنا شروع کر دیتا ہے, وہاں کی قدریں مختلف ہوتی ہیں. ان قدروں کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے اس شخص کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ اس طرح کا نہیں رہتا جیسے کہ وہ پچھلی قدروں کو چھوڑ کے آیا ہوا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ اس تضاد کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اپنا تشخص یا اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ کھو دیتا ہے. سوشلائزیشن کا پروسیس عموماً کلچر شاک کا نتیجہ ہوتا ہے یا یہ کلچریشن کا نتیجہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کو بہت ساری زندگی میں ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. آخری فنکشن یا آخری وصف جو فیملی کا ہے وہ ہے ایموشنل سپورٹ. تمام فیملیز جو ہیں وہ اپنے افراد کے لیے جذباتی طور پر, ہیجانی طور پر اور فیلنگز کے اعتبار سے سپورٹ کا باعث بنتی ہیں. جب بھی افراد جو ہیں ایک کنبے کے کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہو کر نفسیاتی یا فزیکل وہ اور ممبران کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ دوسرے افراد اس کنبے کے ان کی سپورٹ کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں, ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں یا سپورٹ مہیا کرتے ہیں, جو ان کی ایموشنل ڈفیکلٹی کو نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ خاص کر چھوٹے بچوں کو ایموشنالٹی سکھاتا ہے. ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کو سکھاتا ہے, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں اس ایموشنل سپورٹ میں رہ کے ایک نارمل ایموشنل پروفائل کو ڈیولپ کرتے ہیں. سو ہم نے 4-5 فنکشنز فیملی کے دیکھے, جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ فیملی جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت ضروری فرسٹ سوشل گروپ ہے, جس میں ہم بے شمار چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. اور یعنی کسی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کا تعین کرنا فیملی کی افادیت کے ضمن میں ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باریکیاں ہیں جن کو ہم مکمل طور پہ نہیں سمجھتے. اب جب بھی فیملی کے اندر, اور خاص طور پہ جب اس کو ہم سوشل سسٹم کے طور پہ لیتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپس بنانے کے لیے کس طرح کی ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو میں آپ کی توجہ جو ہے اس سلائیڈ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں, جس کے اندر ہم فیملی کو ایک سوشل سسٹم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. تو جب بھی ہم اس کو فیملی کو سوشل سسٹم کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ریلیشن شپس کو اسٹیبلش کرنے میں, رشتے کو اسٹیبلش کرنے میں
جو دو افراد ہیں ان کے درمیان باہمی روابط پیدا ہونی شروع، یعنی دو طرفہ ٹریفک چلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ دو طرفہ ٹریفک جو ہے یہ یعنی ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ دو طرفہ ٹریفک بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان ہو سکتی ہے، بھائی بہنوں کے درمیان ہو سکتی ہے، چچا بھتیجی اور چچا بھتیجے کے درمیان ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ ایسے تعلقات یا ایسے رشتے جس کے اندر ایکسچینج جو ہے وہ دونوں طرف کا ہو، عموماً ہیلتھی ہوتے ہیں. اگر ان میں منفی اثرات جو ہیں وہ موجود نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو عموماً بڑی جنریشن جو ہے، ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپس جو ہیں اسٹیبلش کرتے ہیں. تو وہ بائی ڈائریکشنل ہوتے ہیں، دونوں طرف چل سکتے ہیں. یعنی باپ اگر بچے سے کوئی چیز ریکویسٹ کرے، بچہ اس کے ساتھ اس ریکویسٹ کو مانے تو باپ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. پھر بچہ کسی وقت اپنی ریکویسٹ پیش کرے اور باپ اس کو مان لے، تو یہ ایک ایسا ریلیشن شپ بنتا ہے جس کے اندر دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں بات کروں گا وہ بچہ مان لے گا، اور بچہ یہ جانتا ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو بڑا جو ہے وہ مان لے گا. تو یہ دو طرفہ ٹریفک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنی شروع ہو جاتی ہے. کبھی کبھار یہ ٹریفک جو ہے یا یہ تعلق جو ہے یہ دو طرفہ نہیں ہوتا بلکہ یک طرفہ ہوتا ہے، یہ یونی ڈائریکشنل ہوتا ہے، جس کے اندر بڑا جو ہے وہ بچے کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تم نے یوں کرنا ہے. یعنی وہ حکم صادر کر دیتا ہے اور پھر سنتا نہیں کہ وہ بچہ آگے سے کیا کہے گا. بچے کو ہر صورت میں اس حکم کو کمپلائی کرنا ہوتا ہے اور ماننا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو میرے بڑوں نے کہہ دیا مجھے ماننا پڑے گا. اسی طرح کئی دفعہ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو حکم صادر کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے. چھوٹے بھائی جو ہیں وہ مجبوری میں اس کام کو کرتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں ریلیشن شپ بھی یونی ڈائریکشنل ہو جاتا ہے. اس میں عموماً وارمتھ جو ہے وہ نہیں رہتی اس ریلیشن شپ میں، اور قدرے ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. اس کا اثر جو ہے وہ کئی دفعہ بعد میں اس کے نتائج نکلتے ہیں، اور جس وقت بچے جو ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بعد میں اس یونی ڈائریکشنل ریلیشن شپ کے اندر یا تو ریلیشن شپ کو توڑ دیتے ہیں یا پھر کانفرنٹیشنل ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس کے اندر وہ دوسرے کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے. خاص کر پھر افراد کی بجائے کئی دفعہ فیملی کے اوپر، پوری کی پوری فیملی کے اوپر انڈائریکٹ انفلوئنسز بھی جو ہیں موجود ہوتے ہیں. سو انڈائریکٹ انفلوئنسز جو ہوتے ہیں وہ عموماً تھرڈ پارٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ ہمارے کنبے پہ یا کسی کے بھی کنبے پہ ایک اور کنبے کا اثر جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جائے. یعنی ایک کنبہ جو ہے وہ دوسرے کنبے کے اوپر کسی طرح سے اثر انداز ہو، یا ایک فرد جو ہے وہ کسی کنبے پہ اثر انداز ہو کسی انداز سے. تو یہ تھرڈ پارٹی انفلوئنسز، ان کو ہم تھرڈ پارٹی انفلوئنسز یا انڈائریکٹ انفلوئنسز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا تعلق اس خاندان کے ساتھ یا اس کنبے کے ساتھ براہ راست یا ڈائریکٹلی جو ہے وہ نہیں ہوتا. سو یوں سمجھنا چاہیے کہ فیملی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یعنی آپس میں بائی ڈائریکشنل انفلوئنسز، یونی ڈائریکشنل یا ڈائریکٹ انفلوئنسز، اور تیسرا انڈائریکٹ انفلوئنسز جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فیملی جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے ایز اے سوشل سسٹم یا ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن. جب بھی فیملی تیار ہوتی ہے، یعنی جب میاں بیوی شادی کر لیتے ہیں اور پھر ان کے ہاں اولاد ہونی شروع ہوتی ہے، تو بہت زیادہ گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں خاندان پہ. شروع میں میاں بیوی آپس میں دو افراد کی چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے، جس کو مکمل طور پہ ہم فیملی اس لیے نہیں کہتے کیونکہ اس میں بچے جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. جیسے ہی بچے ان کے ہو جاتے ہیں تو اکثر ہمارے سننے میں آیا کہ لو جی اب آپ ان کی فیملی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ واقعی میں فیملی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ. جب بچے آ جاتے ہیں میاں بیوی کی زندگی میں تو ایک خاندان کی داغ بیل ڈل جائے، اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور بے تحاشا چینجز جو ہیں وہ آتے ہیں. مثلاً بچہ جو ہے وہ توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. عورت کے لیے بچہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ بچہ ہو عورت کی ساری توجہ جو ہوتی ہے اس کے خاوند کی طرف ہوتی ہے، خاوند کی توجہ جو ہے بچے کی طرف ہوتی ہے، اس کی اپنی بیوی کی طرف ہوتی ہے. لیکن بچے کے آ جانے کی وجہ سے یہ توجہ جو ہے بٹ جاتی ہے. عورت جو ہے وہ زیادہ وقت اپنا بچے کی طرف توجہ دیتی ہے، خاوند کی بھی توجہ یا باپ کی بھی توجہ جو ہے وہ بچے کی طرف مبذول ہو جاتی ہے. باپ جو ہے وہ کسی قدر فکر مند ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس نے ایک کنبے کو یا خاندان کو پالنا ہے
تو وہ اپنی معاش کو بہتر کرنے کی طرف لگ پڑتا ہے، اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اچھی اولاد اور اچھی نسل کو پالنا ہے، تو اس کی ساری تر توجہ جو ہے اس اولاد کو، ان بچوں کو اچھی طرح پروان چڑھانے کے اندر گزرنے لگ پڑتی ہے۔ عموماً ایسی صورت میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ مشکلات سے گزرتے ہیں، تو شادی کے ریلیشن شپ کے اوپر سٹرین جو ہے وہ پڑتا ہے، اس کے اوپر سٹریس، اس پہ دباؤ پڑتا ہے۔ اگر شادی سے پہلے، بچوں سے پہلے، میاں اور بیوی کسی بھی صورت سے اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے سے منسلک ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، پیار کرنے والے ہوں ایک دوسرے کے، تو بچوں کے ہو جانے کے بعد بھی وہ مشکلات کو بڑی آسانی سے ان کا مقابلہ کر لیتے۔ لیکن اگر بچے ہونے سے پہلے یا شادی ہونے سے پہلے اگر عورت اور مرد کے درمیان ریلیشن شپ جو ہیں وہ ناخوشگوار ہیں، یا آپس میں جھگڑا رہتا ہے یا لڑائی رہتی ہے، تو بچوں کے پیدا ہو جانے کے بعد یہ ریلیشن شپ اور زیادہ دباؤ میں آ جاتا ہے، اور عموماً کئی دفعہ یہ شادی کے ٹوٹ جانے کا یا خاندان کے ٹوٹ جانے کا باعث بنتا ہے۔ اس میں عموماً جس وقت یہ ریلیشن شپ خاص طور پہ بچوں کے آ جانے کی وجہ کے بعد کسی نہ کسی طور سے اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ماں باپ کو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا بڑھانا چاہیے۔ یعنی جب بھی کوئی دباؤ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر، یہ بات سمجھنی ضروری ہے اس صورت میں کہ بچے کی اچھی نگہداشت کے لیے، بچے کو پروان چڑھانے کے لیے، بہتری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا زیادہ ضروری ہے۔ باپ بھی شیئر کرے، ماں بھی شیئر کرے، اور وہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کریں، اپنے اکنامکس کو شیئر کریں، فزیکل چیزوں کو شیئر کریں، ہر طرح سے شیئرنگ سے یہ وزن جو ہے بٹ جاتا ہے، اور خاندان جو ہیں یا کنبے جو ہیں وہ پنپنے لگتے ہیں۔ عموماً بچے جیسے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے پہلا بچہ ہوا تو ماں باپ چونکہ نا تجربہ کار ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، تو ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر جیسے جیسے ان کے ہاں اولاد اور بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ تجربہ کار ہو جاتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یا کیسے بنانا ہے، اور بچے جو ہیں اس ٹرانزیشن کو بڑی آسانی کے ساتھ ہینڈل کر لیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ مشاق یا پہلے سے زیادہ تجربہ کار جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ عموماً وہ ماں باپ جو کسی نہ کسی وجہ سے، آپس میں جھگڑے کی وجہ سے یا نااہلی کی وجہ سے یا پوری طرح سے بالغ نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رفٹ میں یا کسی نہ کسی جھگڑے میں موجود رہتے ہیں، ان کے لیے انٹرونشن، ان کے لیے مدد کی ضرورت جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ پرانے زمانوں میں جب ایسی کوئی صورت پیدا ہوتی تھی تو خاندان والے، برادری والے جو تھے وہ آپس میں صلح صفائی کرانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اگر عورت اور مرد کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو تو برادری والے، کنبے والے، خاندان والے لوگ جو تھے وہ آپس میں بٹھا کر تصفیہ یا کسی نہ کسی مشکل کا ان کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ماڈرن زمانے میں، آج کل کے زمانے میں، جب ایکسٹینڈڈ فیملیز کا یا وسیع خاندانوں کا یا برادریوں کا رواج کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ نیوکلیئر فیملیز میں یا مرکزی خاندانوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں، تو اب بڑے بوڑھے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، یا ان کی رائے جو ہے اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان یا ماں باپ کے درمیان کسی نہ کسی تصفیے کو، کسی نہ کسی صورت کو ان کے ساتھ ملا کے یکجا کر کے ان کو آگے کی طرف بڑھائیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ مشکلات جو ہیں ماں باپ کو پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، اور نیوکلیئر فیملی میں پھر پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی انٹرونشن سے عموماً فیملیز جو ہیں وہ بچ سکتی ہیں، اور بے شمار ڈاکٹرز، بے شمار تھراپسٹ جو ہیں موجود ہیں، جو کہ مددگار ثابت ہوتے ہیں رائے دینے کے لیے کہ فیملی ممبرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوہیسیولی اور محبت کے ساتھ رہیں۔ اب جب بھی اسٹرانگ فیملیز بنتی ہیں، جب کبھی بھی اسٹرانگ فیملیز ہوتی ہیں اور مرد اور عورت جو ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے، تو ان کے رشتے ان کی کمیونٹی کے ساتھ بہت گہرے ہو جاتے ہیں۔ فیملی کا انسٹیٹیوشن دراصل ایک چھوٹی سی، یوں سمجھ لیں، مثال ہے یا ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جو کہ مدغم ہو جاتی ہے، جو مکس ہو جاتی ہے بڑی کمیونٹی میں۔ جتنی فیملی اچھی ہوگی اتنی کمیونٹی اچھی ہوگی، تو یہ گھر جو ہے وہ یہ بنیاد بنتا ہے ایک اچھی سوسائٹی کو جنم دینے میں۔ بے شمار قدریں جو مثلاً پاکستان میں موجود ہیں، ہمارے ملک میں موجود ہیں،
ان کی بنیاد جو ہے وہ گھر ہے. گھر ہمیں وہ قدریں سکھا دیتا ہے. انہی قدروں کو لے کر ہم اپنے شہر میں یا اپنے قصبے میں یا اپنے گاؤں میں لے کے چلتے ہیں, اور ان قدروں کی بنیاد پر ہم اس سوسائٹی کی تشکیل جو ہے وہ بنا پاتے ہیں. سو خاندان کا یا کنبے کا معاشرے کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. ہر وہ خاندان جو پنپ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے یا امپورٹنٹ ہے, وہ کمیونٹی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے, اور سوسائٹی جو ہے بڑی پازیٹیولی گرو کرتی ہے. اچھا خاندان یا اچھی فیملی بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ مثلا پہلی چیز جو ہے وہ چاہیے ہمیں پیرنٹل انٹرپرسنل ایکسیپٹنس. ماں باپ کے لیے بچوں کو ان کی غلطیوں کے باوصف, ان کی کمزوریوں کے باوصف ایکسیپٹ کرنا. یعنی نہ صرف بچوں کو بلکہ میاں بیوی کو اپنی کمزوریوں کے باوصف ایکسیپٹ کرنا. بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیوی کرتی ہے یا ماں کرتی ہے جو شوہر کو اور بچوں کو ناپسند ہوتی ہے. تو شوہر کو اور بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کسی نہ کسی طرح کہ یہ ایک کمزوری ہے جو کہ اس فرد میں موجود ہے. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر اتنی ڈیفیکلٹی نہیں. اسی طرح مرد میں یا شوہر میں اور باپ میں کمزوری ہوتی ہے, تو اسی طور سے اسی طرح بچوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں, تو ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی کمزوریوں کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ ہمارے بچے ہیں. اس کا اچھے خاندان اس صورت میں تیار ہوتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے پاس ایکسیس موجود ہو سروسز کی. ویسے ہی اکنامکلی وائبل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے میرج کا, اور وہاں پر اکنامکس جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے فرد کی نسبت. تو اس اکنامک سسٹم کے اندر, اس اکنامک اویلیبلٹی کے اندر, چونکہ پیسہ موجود ہوتا ہے, بہت ساری سروسز جو ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں بچوں کے لیے, جس کی وجہ سے کنبہ یا خاندان جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. پھر چائلڈ ریئرنگ کنٹرول اور چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز جو ہیں وہ خاندان میں بہت اچھے, خاص طور پہ ان خاندانوں میں جہاں پر ایک سے زیادہ بچے موجود ہوں اور ان میں ماں باپ جو ہیں وہ تجربہ کار ہوں. وہاں پر بچوں کو پالنے کے پرورش کے طریقے جو ہیں وہ رائج ہو چکے ہوتے ہیں. چونکہ وہ رائج ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ایک طرح سے مشاق ماں باپ ہوتے ہیں, تو ان کو اگلے بچے یا اپنے اور بچوں کو پالنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی, اور خاندان جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. اور آخر میں جب بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں بچے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا وہ کسی مشکل میں موجود ہیں, تو ماں باپ پہلا ریسورس ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اویلیبل ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں بچوں کی مدد کرنے کے لیے. وہ پیچھے نہیں ہٹتے جب تک کہ بچوں کی مدد پوری طرح پہ مکمل طور پہ ہو نہ جائے. اس کی وجہ سے خاندان جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, اور ان کے درمیان جو ٹائز ہیں, خاندانوں کے درمیان ٹائز جو ہیں وہ کمیونٹی کی ٹائز کا بنیاد بنتی ہیں, بیسس بنتی ہیں, جس کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے اور معاشرے کے ساتھ کسی نہ کسی طور سے ریلیٹ کر سکتا ہے. جب بھی فیملیز ڈیولپ کرتی ہیں یا ان کی ڈیولپمنٹ آگے کو بڑھتی ہے, تو ہم نے جیسے دیکھا کہ فیملیز کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ بچوں پر پڑتا ہے, اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہیں. اپنے اگلے عنوانات میں ہم ذکر کریں گے پیئرز کا, کہ بچے جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ, چاہے وہ دوست ان کے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں جو کہ ان کے فیملی میں رہتے ہیں, یا محلے دار ہوں, ہمسائے ہوں, جہاں پر وہ دوستیاں اپنی بنا لیں. اس کے ساتھ ساتھ اسکول کا جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے. تو یہ تمام سوشل کانٹیکسٹ, فیملی کی کانٹیکسٹ, دوستوں کی کانٹیکسٹ اور اسکول کی کانٹیکسٹ, مدرسے کی کانٹیکسٹ جو ہے یہ نہایت ضروری ہے بچے کی سوشلائزیشن پروسیس کے اندر. اور یہ کانٹیکسٹ جو ہے بچے کی نشو و نما اور پرورش اور پروان چڑھنے کے اندر نہ صرف اس کو معاشرے کی قدریں سکھاتی ہے, بلکہ اس کو جذباتی اعتبار سے ڈیولپ کرتی ہے تاکہ وہ ایک مثبت شخص جو ہے وہ تیار ہو جائے. اب وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر فیملی نہ رہے یا کنبہ نہ رہے, تو وہ کیا صورت بنے گی اور بچوں کے اوپر کس طرح کا اثر پڑے گا, اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے. کچھ عجیب سی بات ہے کہ ماڈرن زمانے کے اندر بہت سارا دباؤ جو ہے وہ خاندانوں کے اوپر پڑنا شروع ہو گیا. یہ دباؤ جو ہے بنیادی طور پر معاشی طور پر پڑنا شروع ہوا ہے. یعنی اشیاء کا ملنا اور اس کی زیادتی اتنی زیادہ ہے. یعنی
چیزیں اتنی زیادہ ہیں ماحول کے اندر کہ ان کو خریدنے کے لیے ہر ایک کے پاس طاقت موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارا پریشر جو ہے کمانے والے مردوں کے اوپر پڑنا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ اس گہری گھاٹی کو بھرنے کی کوشش کرنے شروع کر دیتی ہیں جو کہ صرف اشیاء اور اسباب سے ہی بھری جا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں عورت جو ہے وہ گھر سے باہر چلی جاتی ہے، گھر سے باہر جانے کی وجہ سے گھر جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے، بچے جو ہیں وہ کسی اور کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو پالیں، تو اس سے بہت سارا تناؤ اور دباؤ جو ہے خاندان کے اوپر پڑنا شروع ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ اچھی زندگی بسر نہیں کر پاتے، اور بسا اوقات خاص کر مغرب کے ممالک میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بے شمار خاندان جو شروع ہوئے نیوکلیر فیملیز، ان کا جو نتیجہ یا آخر تھا وہ طلاق کی صورت میں تھا اور ماں باپ جو تھے وہ علیحدہ ہو گئے۔ طلاق ایک مہلک ہتھیار ہے جو کہ کسی بھی خاندان پر گرتا ہے اور اس کو پارا پارا کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اور جب وہ خاندان ٹوٹ جاتا ہے تو کیا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر، یہ ایک بڑی خوفناک صورت ہے، اور اس کے اندر بے شمار گھرانے جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں، اس میں نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ، جذباتی طور پہ بچے کے اوپر کیا گزرتا ہے، میاں بیوی پہ یا ماں باپ پہ کیا گزرتا ہے، ایک بڑی غمناک صورت جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے اثرات خاص کر چھوٹے بچوں کے اوپر جب ایسا واقعہ ہو دیر تک رہتے ہیں، اور وہ بھی اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں شادی کے انسٹیٹیوشن کو اس طرح سے نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے تجربے سے دیکھا ہوتا ہے کہ یہ اچھا انسٹیٹیوشن نہیں، یہاں خوشی نہیں ملتی، تو وہ گھبراتے ہیں آئندہ زندگی میں شادی کرنے سے، تو یہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے۔ اب مغرب میں بہت ساری شادیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، تقریباً ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق امریکہ میں ہر 4 شادیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں 1000 شادیوں کے پیچھے، اور اب اس کا ریٹ جو ہے وہ اور تیز ہو گیا ہے، اور کسی قدر جیسے ابھی ڈیٹے کو دیکھا جائے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تقریباً ہر تیسری شادی جو ہے یا ہر 5ویں شادی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، زیادہ دیر تک رہتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے دباؤ کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب شادی نہ رہے اور کنبہ نہ رہے تو بچے پہ کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا پہلی بات یہ ہے کہ سپورٹ کون کرے گا، باپ کرے گا یا ماں کرے گی، اور اگر باپ کرے گا تو وہ کیسے کرے گا، اور ماں کرے گی تو وہ کیسے کرے گی، بچہ کس کے پاس رہے گا، کسٹڈی جو ہے وہ کس کے پاس ہوگی، کون جو ہے وہ ایموشنلی ریسورسز یا وسائل جو ہے مہیا کرے گا، بچہ جب مشکل میں ہوگا یا رو رہا ہوگا تو آیا وہ ماں کے پاس ہوگا یا باپ کے پاس ہوگا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ میں خاص کر اور بہت سارے مغربی ممالک میں سنگل فیملی یا سنگل پیرنٹنگ فیملیز کا رواج شروع ہو گیا، اور یہ سنگل پیرنٹنگ فیملیز جو ہیں اپنے بچوں کو پالنے کی کوشش کرنے میں لگی ہوئی ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے بہت سارے برے نتائج ہیں، لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ سنگل پیرنٹس جو ہیں یوزلی مدرز جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو پالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں سے لے کر چلتی ہیں اور ان کی مدد کرتی ہیں اور ان کو پالتی بڑھتی ہیں، اور بچے کسی نہ کسی طور سے بہتر بھی ان کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بچے جن کو پیرنٹنگ کا سٹائل اتھارٹیٹیو دیا گیا ہو، وہ بچے عموماً اسکولوں میں خاص کر ایلیمنٹری اسکول میں اچھا کام شو کرتے ہیں اور بہتری کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سنگل فیملیز کی یہ مشکل ہے، یا سنگل پیرنٹل فیملیز کی یہ مشکل ہے کہ ان کے پاس کم ٹائم ہوتا ہے، کم پیسے ہوتے ہیں، کم انرجیز ہوتی ہیں، ایک ہی شخص ہوتا ہے جو کمانے والا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو کمپیٹنٹلی پالنا یا ان کو پرورش دینا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ سوشو اکنامک ویریشنز کی وجہ سے بھی فیملیز جو ہیں وہ مشکل میں چلی جاتی ہیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ جو نسلی طور پہ خاص کر امریکہ میں مائنورٹی گروپس میں، ان کو اکنامک ڈفیکلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے فیملیز جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، خاص کر بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح لو انکم پیرنٹس ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے بھی بچے جو ہیں افیکٹ ہوتے ہیں، اور آخر میں مڈل کلاس فیملیز ہیں جو عموماً
افیکٹ ہوتی ہیں، لیکن مڈل کلاس کے لوگ جو ہوتے ہیں چونکہ آپس میں بہت گہرے طور پہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے کسی نہ کسی طور سے رسپانسبل بنیں، ایجوکیشن کو حاصل کریں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ آئیے آج کے عنوان کی چھوٹی سی سمری کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ فیملی کیا ہے، اس کی تعریف کی، اس کی کانسٹیٹیوشن کی کس چیز سے بنی ہوئی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے بارے میں بات کی۔ ہم نے شادی کے انسٹیٹیوشن کی بات کی، اور پھر شادی میں ٹرانزیشن جو آیا ہے بچے کی پیدائش سے یا بچوں کی پیدائش سے، جب وہ فیملی بنتی ہے تو اس میں کیا صورتحال جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، فیملی جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو ایموشنلی اور سوشلی سپورٹ کرتی ہے، اور یہ فیملی جو ہے وہ کس طرح سے ایک اچھے مثبت معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کسی نہ کسی طور پہ اپنی فیملیز کو پازیٹیو بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پازیٹیو روش کے اوپر دوڑنا شروع کر دے۔ اس عنوان کو یہیں ختم کیے دیتے ہیں، ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔